کٹ کر کے دوبارہ کرنا چاہ رہی ہیں؟ اوکے کر دیجیے. السلام علیکم ایوری ون. مائی سیلف شاہدہ ایجوکیشن والی فیسلیٹیٹر ایٹ ریحان اسکول انڈیا کیمپس. Today we have another amazing guest in our show, Ms. رباب فاطمہ. چلے ملواتے ہیں آپ کو مس رباب فاطمہ سے اور سنتے ہیں ان کی کہانی، ان کی زبانی. اور آپ کا بہت بہت خیر مقدم مس رباب ہمارے شو میں ٹائم دینے کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام مس شاہدہ، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے یہ اپارچونیٹی دی کہ میں آپ کے ساتھ آؤں اور انٹرویو کو دے سکوں. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم جو ہے ہمارے شو کو دیا. اور مس رباب آپ اپنا تھوڑا سا جو ہے وہ تعارف ہمارے ویورز کے لیے کروا دیں. جی بالکل، میرا نام رباب فاطمہ ہے اور اگر میں بات کروں اپنی ایجوکیشن کی، میں نے ماسٹرس کیا ہوا ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں. اور اگر اپنے ایکسپیرینس یہاں میں شیئر کروں تو میں نے 13 ایئرس ایکسپیرینس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے HR ایگزیکٹو کے طور پر میں نے کام کیا ہوا ہے. اوور آل 13 ایئرس ایکسپیرینس ہے، پروفیشنل ایکسپیرینس. اور اس کے علاوہ ریحان فاؤنڈیشن کو میں نے جوائن کیا ہے ایز اے فیسیلیٹیٹر. تقریباً مجھے ابھی 1 مہینہ ہوا ہے. جی چلیں ماشاء اللہ بہت خوب. اور مس رباب آپ کی پیدائش کہاں کی ہے؟ آپ بھائی بہن پاکستان میں ہی پیدا ہوئے، بڑے کہاں ہوئے، کن کن اسکولوں میں گئے، تھوڑا سا ہمیں بتائیں. جی میں پاکستان سے ہی ہوں اور شہر کراچی سے تعلق رکھتی ہوں. باقی تعلیم بھی میں نے کراچی سے ہی حاصل کی اور نوکری کا سفر بھی میرا کراچی سے ہی رہا. ابھی تک اسٹل کراچی میں ہوں. جی چلیں ماشاء اللہ بہت خوب. اور کوئی اپنی بچپن کی کوئی یادیں شیئر کریں ہمارے ساتھ، کوئی ایک دو جو مطلب آج تک آپ کو یاد ہوں. بچپن کی یادیں اسکول گوئنگ جب ہم ہو جاتے ہیں تو اسکول کی کچھ یادیں ہیں. نئے نئے دوست بنانا، نئے نئے ٹیچرس بنانا، پہلے دن اسکول میں جا کے ڈر جانا، یہی سب چیزیں مجھے یاد ہیں. باقی اس کے بیچ میں کیا سب کچھ چلتا رہا وہ تو ایک بہت زیادہ ہی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز، ڈفرینٹ واقعات ہوتے رہے جو کچھ یاد بھی رہ جاتے ہیں اور کچھ مصروفیات کی وجہ سے یاد بھی نہیں رہتے ہیں. تو بس یہی سب چیزیں تھیں کہ لائف میں بڑے ہوتے گئے، سیکھتے گئے، چیزوں کو سمجھتے گئے. اور سم ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ مجھے جو آج تک بس ایک چیز بہت زیادہ یاد رہتی ہے جو آج بھی امپلیمنٹ کرتی ہوں اپنی زندگی میں، اس لیے یاد رہ گئی ہے کہ میں اپنی اسکول کی چھٹی نہیں کرتی تھی جب میں خود پڑھتی تھی. بارش ہو، موسم بدلے، بیماری ہو، مجھے سکون سے اسکول جا کے ملتا تھا. میں کہتی تھی سکون اسکول میں. اور بارش ایک دفعہ ہو رہی تھی، میرے پیرنٹس نے جلاؤ بھی نہیں کیا کہ نہیں ابھی تم نہیں جاؤ، بارش موسم خراب ہے. لیکن میں رونے لگی کہ نہیں مجھے اسکول ہی جا کے سکون ملے گا. پھر میرے والد مجھے اسکول چھوڑ کر آئے اور پرنسپل نے مجھے اس پہ اپریشیٹ بھی کیا کہ بچی بارش میں بھی آئیے. تو فار ناٹ دا پرپز آف اپریسیشن میں نے یہ کام کیا، بٹ مجھے لگتا ہے کہ مجھے میں آف نہیں کرتی تھی. مطلب اسکول جاؤ اور اپنا وقت گزارو، تو وہ میرے لیے ایک مجھے یاد ہے آج بھی. اور ابھی بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایز اے پروفیشنلی میری میں مطلب ریگولر ہی ہوتی ہوں، میری ایسی کوئی چھٹیاں نہیں ہو رہی ہوتی. چلیے ماشاء اللہ یہ تو اور زیادہ خوب ہے کہ آپ شروع سے ہی پنکچویلٹی کے عادی ہیں. اور صبح آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ کو مطلب کس چیز نے موٹیویٹ کیا کوئی کام کرنے کے لیے؟ مطلب شروع سے ہی مطلب جیسے ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی ایج میں شادیاں ہو جاتی ہیں، اتنا زیادہ جو ہے ہمارا دھیان جو ہے سیلف انڈیپینڈنٹ کی طرف نہیں ہوتا ہے. آپ کو کس چیز ہے مطلب یہ خود کو شوق تھا کہ میں سیلف انڈیپینڈنٹ ہوں، یا کہ مطلب کوئی ایسی اپنے مطلب زندگی میں کوئی چیزیں انسان دیکھتا رہے، چاہے وہ دوسروں کی زندگی میں دیکھے یا اپنی میں دیکھے، تب انسان ٹھان لیتا کہ ہاں میں نے کچھ کرنا ہی کرنا ہے. آپ کو شوق تھا یا کچھ دیکھ کے آپ کو یہ موٹیویشن آیا کہ میں کچھ نہ کچھ کروں؟ جی مجھے میں اگر یہاں پر اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں، مجھے یاد ہے کہ میرے والد مجھ سے ایک بات کہا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ رباب ایک آزادانہ سوچ دینا، ایک آزادانہ خیال دینا اور اپنی زندگی کو
इंडिपेंडेंट होके कैसे गुजारा जाता है, वो उसकी ट्रेनिंग शुरू से ही, मतलब जब स्कूलिंग स्टार्ट हुई थी तब से उन्होंने दे दी थी। तो उस चीज़ ने हमेशा मुझे मोटिवेटेड रखा और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रखा। उन्होंने बताया कि और प्रैक्टिकल करके दिखाया, हमने उनसे भी सीखा, मैंने अपने वालिद से बहुत ज़्यादा सीखा कि वो बताते थे कि जो करना है वो खुद पे करना है, बस अपने पे भरोसा रखो। और बाकी हम जो भी करते थे शेयर करते थे अपने वाले से, लेकिन वो कहते थे खुद करो, खुद ट्राई करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखो, चीज़ें समझ आएंगी। तो बस वो एक आदत पड़ गई। और अब भी जब कुछ भी करने को सोचती हूँ तो यही एक मोटिवेशन होती है कि नहीं, खुद करके देखना है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, पॉजिटिव माइंड के साथ करना है चीज़ों को एक्सपीरियंस। चलिए माशाल्लाह बहुत खूब। जैसे कि आपने शुरू से मतलब खुद आप मतलब शुरू से काम करते आ रहे हैं, शुरू से कुछ ना कुछ करते आ रहे हैं। आपने बाकी अपनी सोसाइटी में या अपने गाँव में, मोहल्ले में इंसान देखता है कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर रही होती हैं। तो आपको ये कभी ख़्याल आया कि इनको भी कुछ करना चाहिए? एजुकेशन के हवाले से बात कर रही हैं आप? जी, चाहे वो एजुकेशन को लेके हो, चाहे वो किसी स्किल को लेके हो, मतलब कुछ ना कुछ करने की मैं बात करती ऑल हूँ, मतलब राइट, घर जी के जी, काम के अलावा। ऑल राइट। एक वक्त था कि लोगों में ना तालीम हासिल करने का फुकदान बहुत कम पाया जाता था, बट जिस वक्त में हम रह रहे हैं वहाँ एक ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ साथ अब लोग टेक्नोलॉजी की तरफ, जैसे कि हमारा रेहान स्कूल है, इसकी तरफ लोग अब आ गए। तो वो वक्त लोगों की सोचें बदल गई हैं एजुकेशन को लेकर। कुछ लोग और आगे बढ़ गए हैं एडवांस लेवल पर, जैसे कि रेहान स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन फिजिकल क्लासेस में, वो वही वालदेन हैं जिनकी सोच एक कदम और आगे बढ़ गई है। और अगर उससे पहले, जैसे आपने गांव देहात की यहाँ पर बात की, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ के लोगों का एक यकीन ये होता है कि हमें बच्चों को पढ़ाना नहीं है, स्पेशली गर्ल्स के लिए एजुकेशन मुश्किल होती है। मैंने जिस इदारे में पिछले 10-11 साल काम किया, मेरा एक प्रोजेक्ट था, मैंने उस पर भी काम किया कि हमने कैसे इन इलाकों में, देही इलाकों में तालीम को प्रमोट करना है और स्पेशली गर्ल्स को एजुकेशन की तरफ लाना है, क्योंकि बॉयज़ तो आ जाते थे बट गर्ल्स। तो मेरा इसमें 2 साल, 1-2 साल का प्रोजेक्ट रहा था, इंतहाई कामयाब रहा था। वो वालदेन जो कभी ये नहीं सोचते थे कि उन्हें लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, तो अब वो कतार दर कतार वहाँ बच्चों के दाखिले होते हैं और बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लड़कियों को भी लड़कों को भी। एक माइंडसेट चेंज करना होता है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का हो भी गया है, इतना एफर्ट नहीं करनी पड़ती कि उन्हें तालीम की तरफ लाना। माशाल्लाह लोग बहुत सोच उनकी बहुत ज़्यादा अब चेंज हो चुकी है, तो वो इन तमाम जो भी लोग हैं स्पेशली इन देही इलाकों में, तो वो भी कुछ ना कुछ उस पर काम कर रहे हैं। जी, चलें माशाल्लाह बहुत खूब। और आप मुझे बताएँ कि मतलब गर्ल्स एजुकेशन की जैसे आप बात कर रहे हैं और लड़कियों को मतलब पढ़ाई के साथ-साथ कितना ज़रूरी है स्किल सीखना, मतलब अब नॉलेज अपनी जगह है, मतलब स्कूल जाना ज़रूरी है, कुछ टाइम के लिए स्कूल पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन ख़ासकर मैं लड़कियों की बात करूँगी क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है, मैं जो भी ऑर्गनाइज़ेशन में जो भी आज तक मैंने काम किया वो मतलब अक्सर लेडीज़ के साथ ही किया। आपका क्या एक्सपीरियंस है, लड़कियों के लिए स्किल कितनी ज़रूरी है? चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, स्किल्स हो और जिसे हम कहते हैं महारतें हों, हुनर हो, फन हो, तालीम हो, वो किसी जेंडर पर डिपेंड नहीं करता कि लड़कियों के लिए लड़कों के लिए, हर शख्स के लिए ज़रूरी है। जो भी इंसान इस दुनिया में पैदा हो गया है ना, इल्म सबके लिए ज़रूरी है। तो इसमें अगर हम कैटेगराइज करते हैं कि अबाउट द गर्ल्स और या लड़कों के लिए, वो एक वक्त था, अब दौर चेंज हो गया है। और लड़कियां के लिए अगर मैं और इस पर करूँ, लड़कियों के लिए भी उतना ज़रूरी है चीज़ें जितना लड़कों के लिए ज़रूरी है। आज लड़कियां खुद बाख्तियार बासलाहियत हैं और कौन सा काम है जो नहीं कर सकती, जहाज़ भी चलाती हैं, सब चीज़ें कर रही हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, टीचर भी हैं, बाइक भी चला रही हैं, स्विमर भी हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जगहों पे आप देख लें, माशाल्लाह हर तरह की तालीम भी हासिल कर रही हैं और फ़न और हुनर भी सीख रही हैं।
جی بالکل، آپ کا جیسے ٹیچنگ کا اچھا خاصا ایکسپیرئنس ہے، تو آپ نے یہ چیز ضرور ایکسپیرئنس کی ہوگی کہ مطلب لڑکیوں میں ایسی کوئی کمی ہوتی ہے کہ جو مطلب وہ مطلب کسی نہ کسی شعبے میں پیچھے رہ سکیں، یا کہ ہم میں وہ سبھی ہنر موجود ہوتے ہیں، مطلب بس ایک تعلیم جو ہے اس کو باہر لاتی ہے۔ تعلیم اصلی مطلب تعلیم کا ہمارے انڈیا کے ایک وہ ہیں، وہ کوٹیشن مطلب ان کی وہ یاد نہیں آ رہی ہے مجھے کس کی ہے وہ کوٹیشن، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر آلریڈی سبھی ہنر ہوتے ہیں لیکن ان کو تعلیم جو ہے وہ باہر لاتی ہے۔ کیا ہم لڑکیوں میں ایسی کوئی کمی ہوتی ہے جو ہمارے میں مطلب کہیں نہ کہیں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، یا کہ ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہوتی ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ اگر آپ نے ایک قدم بھی بہتری کی طرف اٹھایا ہے نا، تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ ہم پیچھے رہ گئے۔ ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہم نے ایک قدم آگے بڑھایا، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کام کیوں نہ ہو، آپ نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کو یہ کہلاتا ہے ہمارا مائنڈ سیٹ، ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے اٹھنے والے ایک قدم کو بھی کیا پیچھے رہ جانا کہتے ہیں، یا ایک مثبت تبدیلی کہتے ہیں، یا آگے بڑھنے والا قدم اور ترقی کہتے ہیں۔ تو میرے نزدیک آپ کی جو کامیابی ہوتی ہے، آپ کا جو سیکھنا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم ہائی لیول پر ڈگریز اور سب کچھ ایک دم سے، اسپیشلی میں ان ایریاز کی بات کروں گی جس کی آپ ڈسکشن کر رہی ہیں کہ وہی ایک ترقی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ترقی یہ کہ آپ نے کچھ بھی سیکھا، آپ کا کانفیڈنس بڑھا، آپ کی کریٹیوٹی بڑھی، تو اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ اپنے لیے بھی اور اپنے سوسائٹی کے لیے کم از کم ایک قدم اٹھا چکے ہو۔ تو یہ ایک اسپرٹ ہونا چاہیے۔ جی جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے ہی پہلا قدم اٹھانے کی دیر ہوتی ہے۔ جی مس رباب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ مطلب جیسے لوگوں کا نظریہ جو ہے نا وہ پیسے کو لے کے الگ الگ ہوتا ہے، اور خاص کر لڑکیوں کے لیے سیلف انڈیپینڈنٹ ہونا کتنا ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو کتنا ضروری ہے؟ اگر نہیں ہے تو وہ بھی وضاحت کریں کیوں نہیں ہے؟ پھر میں یہاں پر ایک بات کہوں گی، لڑکیاں ہوں لڑکے، وہ یہ لڑکیوں والا جو کانسیپٹ ہے نا، اس کو ہمیں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ وائی وی آر ہائلائٹنگ لڑکیاں۔ دیکھیں آج کے زمانے میں لڑکی ہو، آپ بھی فیمیل ہیں، میں بھی فیمیل ہوں، آپ بھی اتنا اعتماد رکھتی ہیں جتنا میں اعتماد رکھتی ہوں، ہماری مثال یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو لڑکیوں، آج کل کی لڑکیاں خود اتنی با اختیار با صلاحیت ہو گئی ہیں، میں تو کہتی ہوں کہ ہونا بھی چاہیے۔ ہر اسکلس میں بہت آگے ہیں اور ماشاء اللہ سیکھ رہی ہیں، اس پر امپلیمنٹ کر رہی ہیں، آزادانہ سوچ کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور یہ ان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ان کو انڈیپینڈنٹ بننا چاہیے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ یہ ایک اچھا مائنڈ سیٹ ہے جس پر وہ کام کرنا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ مطلب آپ اپنی فیملیز میں یا کہیں نہ کہیں آپ نے لڑکیوں کو اسٹرگل کرتے دیکھا ہوگا، تو وہ خامی مطلب ان لڑکیوں کی ہوتی ہے یا ان کے مطلب خاص کر میرڈ لڑکیاں جو ہوتی ہیں رونے کا روتے رہتی ہیں کہ ہم غریب ہیں، ہم مطلب ایسے مطلب بلو پاورٹی لائن میں جو آتے ہیں، کرتے کچھ نہیں ہے، بس موبائل چلا لیں گے پورا دن لیکن وہ کچھ کرنے کو راضی نہیں ہوتے، بس غریبی کا رونا روتے رہتے ہیں۔ آپ نے ایسی فیمیلز کو اگر دیکھا ہے یا کبھی کسی کے بارے میں سنا ہے تو آپ انہیں کیا کہنا چاہیں گی کہ اسٹرگل جو ہے مطلب اس میں کوئی شرم نہیں ہوتی ہے؟ یہاں میں اس بات کو یہاں سے سٹارٹ کروں گی کہ زندگی میں اسٹرگل تو میں نے بھی کیے، ابھی بھی کر رہی ہوں۔ اسٹرگل ہر وہ شخص کرتا ہے جو سیکھنا چاہتا ہے اور جو کام کرنا چاہتا ہے۔ تو اسٹرگل میں کوئی ہیزیٹیشن یا کوئی ایسا بیریئر نہیں ہوتا کہ ہم بولیں کہ یا اس میں کوئی شرمندگی ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اسٹرگل میں کیوں شرمندگی ہوگی؟ اسٹرگل کرنے سے تو آپ کو زندگی کو، لوگوں کو، کنیکشنز کو ایکسپلور کرنے میں موقع ملتا ہے۔ یہ تو آپ کو کانفیڈنٹ دیتا ہے، یہ شرمندگی نہیں آپ کو کانفیڈنٹ دیتا ہے لوگوں سے ملنے کا، لوگوں کو جاننے کا، لائف کو ایکسپلور کرنے کا، کنیکشنز بڑھانے کا۔ تو یہ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ آپ کو بااعتماد بناتا ہے، ایک آزاد سوچ دیتا ہے۔ اس میں شرمندگی کے بارے میں سوچنا، اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔
جی مس رباب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہمیں مطلب کسی سوسائٹی میں لگے کہ یہاں ہمیں یہ چیز کی ضرورت ہے، یہ مطلب یہ چینج لانا ہے، اور ہم اس سوسائٹی کے لیے فرسٹ اسٹیپ کیا اٹھائیں گے؟ چینج لانا ہے، سب سے پہلے تو جاننے کی ضرورت ہوگی ہم کس طرح کا چینج چاہتے ہیں، اور یہ چینج چاہتے کیوں ہیں، اور یہ سوچنا پڑے گا کہ اس چینج سے اس علاقے میں اور سوسائٹی پہ فرق کیا پڑنے والا ہے۔ مطلب جو ہم قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس اس کے پوری ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہو سکتے ہیں، کون کون لوگ شامل ہیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ ہم جو بھی چینج چاہ رہے ہیں وہ پازیٹیو چینج ہے، وہ نیگیٹو چینج ہے، نوعیت پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر پازیٹیو ہے، آپ اپنے لیے سوسائٹی کے لیے چینج لا رہے ہو، تو آپ کی لوگ بھی مدد کرتے ہیں، اور بے شک اللہ کی مدد سے تو ہوتی ہے، اور لوگ بھی آپ سے کنیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور مس رباب آپ سنائیں کہ آپ کی زندگی کی ایک مطلب کوئی بہترین سی اسٹوری بتائیں، کوئی مطلب جو مطلب ہوتی نا کوئی اچیومنٹ کی ہوتی ہے انسان نے، تو وہ ایک کہانی یاد ہوتی ہے کہ ہاں میں نے یہ کیا یہ کیا، اور وہ تو اس ٹائم پہ آپ کی فیلنگس کیا تھی؟ جب میرا کلاس 1 میں ایڈمیشن ہوا تھا نا، کے جی کلاس میں، کے جی کلاس سے لے کے کلاس 8 تک کا سفر، اگر کامیابی کی آپ بات کر رہی ہیں تو میں فرسٹ پوزیشن ہولڈر رہی۔ پھر ہم بورڈ سسٹم سے ہو جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے پھر گریڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو مجھے نا ایک مطلب جو میں نے لگاتار 8 سال فرسٹ پوزیشن حاصل کی نا، تو مجھے لگتا تھا کہ میں یہاں پہ اس چیز کو پروموٹ نہیں کر رہی کہ ہمیشہ میں فرسٹ پہ ہی وہ ہونا چاہیے، لیکن میں اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں بہتر سے بہترین سوچنا چاہیے، اور یہ چیز آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے کتنی محنت کرنی ہے، اور کیا کام کرنا ہے، اپنے کام پر کتنا فوکس کرنا ہے۔ تو اس وقت ایک زور ہوتا ہے پڑھائی کا، ایک عروج ہوتا ہے جس میں آپ کو بہت زیادہ، تو دن رات میرا کام ہوتا تھا بس پڑھنا 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 اور پڑھنا۔ اسی طرح پھر میں نے ماسٹرس میرا ہوا، گریجویشن میرا فرسٹ ڈویژن میں ہوا، ماسٹر سیکنڈ ڈویژن میں ہوا۔ تو یہ والی ساری چیزیں تھیں۔ پھر جب میں ایز اے ٹیچر اپوائنٹ ہوئی تھی، میں نے اپنا جاب کریئر 2009 میں جب اسٹارٹ کیا تھا، تو پھر میں سینئر ٹیچر اپوائنٹ ہو گئی، پھر میں ہیڈ آف اسکول اپوائنٹ ہو گئی، پھر میں دوسرے ادارے میں ایچ آر میں اپوائنٹ ہو گئی۔ تو یہ مسلسل ایک بہتری اور ترقی کی طرف کا سفر ہوتا ہے جو ہماری کامیابیاں پروفیشنلی طور پر اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور اگر فیملی کی کامیابی کی بات کروں تو الحمدللہ اپنی فیملی سے محبت کرنا، انہیں وقت دینا، اور ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارنا، یہ سب ہماری کامیابیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے میری کامیابی۔ جی بالکل۔ اور آپ ہمیں ایک مطلب ہمارے ویورس کو یا جو بھی سن رہے ہیں اس ٹائم پہ، انہیں آپ ایک سٹوری بتائیں جو مطلب ہوتی ہے نا، ہر انسان کی لائف میں ایک ایسا ٹائم آتا ہے، چیلنج تو ظاہر سی بات ہے ہر انسان کی لائف میں ہوتے ہیں، میری میں الگ ہیں، آپ کی میں الگ ہے، تو آپ ایسے مجھے بتائیں کہ کوئی اتنا زیادہ مشکل وقت آیا ہو آپ کے اوپر، کوئی ایسا چیلنج آیا ہو جس کے بعد انسان سوچتا ہے کہ مطلب کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن پھر ایک ایسی ہمت آتی ہے انسان کو، انسان وہاں سے اوور کم کر جاتا ہے، اور کس چیز نے وہاں پہ آپ کو طاقت دی تھی کہ آپ نے اوور کم کیا؟ میں اس کا ایک جملے میں آپ کو جواب دوں گی کہ اگر آپ کا بھروسہ خدا کی ذات پر ہے اور پوری امید اس سے کنیکٹڈ ہے، کوئی بھی چیز آپ کو ہرا نہیں سکتی، اور آپ کسی چیز سے ہار نہیں سکتے۔ خدا آپ کو وہ طاقت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے کہ آپ سارے امتحان پار کر جاتے ہو، سارے پہاڑ چڑھ جاتے ہو، سمندر پار کر جاتے ہو۔ تو میرا یقین یہی ہے کہ بس کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو، چاہے آپ کے پرابلمس ہوں، چاہے آپ کی فیلیئرز ہوں، آپ کا بھروسہ آپ کی ذات، اللہ کی ذات پر ہو کہ میں جو کر رہا ہوں، آپ کو اپنی ذات کو بھی مطمئن رکھنا پڑتا ہے کہ میں نے جو کیا وہ ٹھیک کیا ہے۔ آپ کی ذات کا مطمئن ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، اور جب اللہ کی مدد ہو جائے تو ہر چیز پازیٹیو ہو جاتی ہے، تھوڑے وقت کی پریشانی ہوتی ہے وہ بھی حل ہو جاتی ہے۔
جی بالکل مس رباب کے اس بات کا ہر کوئی صحیح سے جواب نہیں دے پاتا ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ہم میں وہ صلاحیت تھی کہ ہم نے اوور کم کیا. اللہ تعالیٰ اس چیز کو میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی مطلب وہ طاقت انسان کو دیتا ہے کہ انسان سوچتا ہے وقت ہی ہے گزر جائے گا. بہت خوب آپ نے اس کا جواب دیا. اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے ابھی کیا گولس ہیں, آگے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ زندگی میں گول صرف یہی ہے کہ اپنے لیے اور اپنی سوسائٹی کے لیے مثبت تبدیلی لا سکوں, کچھ ایسا کر جاؤں. کچھ ایسا کر جاؤں اس سے مراد یہ ہے کہ انسان, ظاہر سی بات ہے انسان کو اس دنیا سے جانا ہے, تو بعد میں بھی وہ کار خیر ہو اور ابھی بھی سب کے لیے خیر ہو. یہی میرا ویژن ہے, ایک پازیٹیو چینج جو کہ بہت بڑی ایک امبریلا ہے اور اس کے نیچے پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی ہیں. جی مس رباب ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ انسان کو سچویشنز آتی ہیں جب مطلب انسان کو ہوتا ہے اس کو ایک عادت ہو جاتی ہے ڈپریشن کی. تو اگر کسی کو ڈپریشن ہو یا کبھی آپ نے فیس کیا ہو تو آپ نے اس کا علاج کس چیز سے کیا؟ ڈپریشن سمجھ لیں ڈکشنری کا ایک ورڈ ہے, یہ چیز ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہو, ٹھیک ہے, نہیں کرتی ایگزسٹ وہ. اور جو لوگ باوضو رہتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں, چلیں ایک دو نماز بھی پڑھ لیتے ہوں گے, تو ڈپریشن میں نہیں سمجھتی کہ اس شخص کو چھو کے بھی گزرے گا. کیونکہ اگر آپ میرے ایکسپیرینس کی بات کریے, میرا ایکسپیرینس تو یہی ہے, ڈپریشن, اسٹریس, یہ ہے الفاظ, لیکن اللہ سے دوری اور نماز سے دوری جو کہ ہم پہ فرض ہے, وہ نہ کرنے پہ ڈپریشن ہو سکتے ہیں. تو ہمیں چیزیں جاننے کی ضرورت ہوتی ہے ہم ایسا کیا کر رہے ہیں جس سے ہمیں ڈپریشن ہو رہا ہے. ادروائز ڈپریشن اور اسٹریس ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں اس معاشرے میں اور اس دنیا میں نہیں ایگزسٹ کرتی. جی بالکل ایسا ہی ہے. مس رباب آپ یہ بتائیں کہ مطلب ہماری بہت ساری لڑکیاں ہوتی ہیں جو کچھ کرنا تو چاہتی ہیں لیکن انہیں ایک بہانہ ہوتا ہے, ارے ہم کب کریں گے, ہمیں تو فیملی ہے, ہمیں تو بچے ہیں, ہمیں تو ہسبینڈ ہے, ہمیں تو سسرال ہے, ہم سے نہیں ہوتا ہے. تو کیونکہ آپ بھی لڑکی ہیں, میں بھی لڑکی ہوں, آپ بھی کچھ نہ کچھ آپ نے مطلب بہت کچھ لائف میں اچیو کیا, بہت کچھ اچھا کیا, تو آپ انہیں کیا بولنا چاہیں گی؟ دیکھیں, جو ہم کرنا چاہتے ہیں نا اس کے لیے ہمیں محنت اور اپنا مائنڈ سیٹ رکھنا چاہیے. باقی لیم ایکسکیوزز بنانا, بہانے بنانا, وہ صرف اپنی ذات کو ایک مطمئن کرنے کی کہانی ہوتی ہے کہ ہاں یہ نہیں ہوا تو یہ ہے, تو یہ نہیں ہوا تو یہ. کرنے والے کر جاتے ہیں, جبھی وہ تھوڑے بھیڑ سے ہٹ کے الگ لوگوں میں پہچانے جاتے ہیں. اور جن کو نہیں کرنا تو بس نہیں کرنا, ہر حال میں خدا سے مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی بھی توفیق عطا کر دے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور مسٹر خاص کر ہماری فیمیلز جو ہیں ہماری, اور ہماری بہنیں, ہماری خاص کر بیٹیوں جیسے, یا جو بھی ہماری ٹین ایجرس ہیں, یا جو بھی ہمارے ویورس چاہے میلس ہوں جو سن رہے ہیں, آپ انہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گی کہ اگر مطلب اگر آف لائن کوئی اسکول جا رہا ہے یا اپنی اچھی ایجوکیشن کر رہا ہے یا کوئی جاب کر رہا ہے, گورنمنٹ جاب کر رہا ہے یا پرائیویٹ جو بھی کر رہا ہے, ان کو ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آئیں سیکھیں؟ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ لوگ باشعور ہیں, باصلاحیت ہیں, اچھے برے میں فرق کرنا جانتے ہیں, چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو چاہے وہ دوسری چیز ہو. دیکھیں, ایکسپیرئنس کریں, اور جب تک آپ کر کے دیکھیں گے نہیں چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا. تو ایٹ لیسٹ ٹرائی تو کرنا چاہیے, آنے والی چیزوں کو, نئی چیزوں کو سیکھنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم ایک مائنڈ سیٹ بنا لیں کہ نہیں ہمیں نہیں کرنا, اور یا ڈر جائیں خطرات سے, نتائج سے. تو ایسا نہیں ہے, ٹرائی کرنا چاہیے, اور نئی چیزوں کی طرف, چاہے وہ ٹیکنالوجی یا کچھ بھی ہو, اس کو ضرور ایکسپیرئنس کرنا چاہیے. چلیں مس رباب, آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے امپورنگ انڈیا میں ٹائم دینے کے لیے, اور اپنی انسائٹس شیئر کرنے کے لیے, اپنے ایکسپیرینسز, اپنی کہانی بتانے کے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ملیں گے پھر انشاءاللہ کسی اور گیسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.
اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ شائدہ.